مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ کھلے دل کے انسان تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ حین یلقاہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ملاقات کرتے تھے، وَيُدَارِسُهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کا سننا بھی سنت ہے اور قرآن مجید سنانا اور اس کی تلاوت کرنا بھی سنت ہے رمضان کی راتوں میں۔ تو یہ ایک مضمون بیان ہوا، اور جو پہلے جو مضمون بیان ہو رہا تھا اس کو آخر میں حضرت ابن عباس نے مکمل فرمایا، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ أَجْوَدُ مِنْ خَيْرٍ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں آخری رمضان المبارک میں ایسے ہو جاتے تھے جیسے کہ ہوا چلتی ہے، ہوا چلتی ہے نا، تو جس طریقے سے تیز ہوا چل کر اپنے ارد و پیش میں اور گرد و پیش میں ارد گرد ہر ایک کو متاثر کرتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں سے دینا مخلوق کو یہ اس طرح ہوتا تھا کہ گویا یہ کہ ہوا چل رہی ہے۔ تو رمضان المبارک کے اعمال میں ایک عمل خرچ کرنا بھی ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے سوال کیا، ای الصدقہ افضل یا رسول اللہ، کہ سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صدقۃ رمضان یا صدقۃ فی رمضان، کہ رمضان المبارک میں صدقہ دینا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اعمال رمضان میں جیسے میں نے عرض کیا، ایک عمل روزہ ہے، ایک قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا قیام ہے اور اس کا سننا اور سنانا ہے، اور ایک عمل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ماشاءاللہ خرچ تو کرتے ہیں اور ان کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن خرچ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ پیشہ ور گداگروں کو، بھکاریوں کو، اور اسی طریقے سے جو ہے ایسے اداروں کو کہ جن کے اندر شرعی نظام کی کیفیت اور اس کا پورے کا پورا نظام نہیں ہے، وہاں پر خرچ کرنا یا زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے مال کو دینا، یہ اس میں ذرا سمجھ بوجھ کی گنجائش ہے۔ میں منع نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اداروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ادارے زکوٰۃ لیتے ہیں، ان اداروں میں اس بات کا پورا اطمینان کر لینا کہ وہاں شریعہ کمپلائنس یا شریعت کے مطابق جو ہے چیزوں کو تقسیم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، اس کو ذرا دیکھ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ پیشہ ور بھکاری اور گداگروں کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے، اور موجودہ دور میں یقین کریں اس کے حرام ہونے کا فتویٰ بالاتفاق ریاست کی جانب سے جاری ہونا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ
اور اتنی عظیم و شان جو ہے اور اتنی بڑی وبا بن چکی ہے ہمارے ملک کے لیے، اور اتنی بڑی جو ہے یہ ذلت بن چکی ہے کہ پوری دنیا میں اب اس ذلت کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے، مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں۔ تو سخاوت ہو اور اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ ہو، اور دینا بھی چاہیے اور خوب دینا چاہیے، اپنی استطاعت اور حسب توفیق، اور عام دنوں سے، عام مہینوں سے زیادہ دینا چاہیے، لیکن پورے کی پوری ہوش مندی کے ساتھ اور اس اطمینان کے ساتھ کہ جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں وہاں دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، اور آپ کا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں صحیح جگہ پر لگ رہا ہے۔ اور اداروں کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کر دیا کہ یہاں پر جو ہے مختلف ادارے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اداروں کے جو ہے ان کاموں میں برکت ڈالے، اور تمام کے نفع کو پوری امت کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے جو ہے عام و تام فرما دے۔ لیکن یہ بات دیکھنے کی گنجائش ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بڑی گنجائش ہے۔ مثلا صدقہ جو ہوتا ہے، نفلی صدقہ، وہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن زکوٰۃ کا معاملہ بڑا جو ہے وہ پیچیدہ ہے، اور زکوٰۃ فرض عبادت ہے، اور زکوٰۃ کے اندر پوری چھان پھٹک کرنا اور اس بات کا اطمینان کر لینا کہ جس ادارے میں جا رہا ہے اس میں پورا اس کا نظام ہے یا نہیں، یا سارے کا سارا مال مکس ہو کے ایک ہی جگہ پر خرچ ہو رہا ہے، اور اسی میں کفار کا بھی علاج ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر قادیانیوں کا بھی ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر مسلمانوں کا بھی ہو رہا ہے، تو یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب